جائے اور یا اللہ کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن ولی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن سے پوچھیں گے نا، جو عرش سے نازل ہوا، عرش والے رب العالمین نے، عرش العظیم کے مالک نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے، جبریل لے کر آ رہا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہا ہے نا، تو اتنا پیارا کلام ہے جس میں کائنات کے خالق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے چھوڑی ہو۔ میں نے محبوب اپنی خلق کے لیے اور تمہاری امت کے لیے قرآن میں سب کچھ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سارا بیان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ ہماری زبان سے وہ بات نکالے کہ ہم سب کے لیے وہ نصیحت بھی ہو اور ہدایت بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار سن لو غور سے، بے شک جو میرے ولی ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ خبردار سن لو، بے شک میرے جو ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ کیوں غم نہیں ہے؟ کیوں خوف نہیں ہے؟ کیوں ہر غم سے پاک ہیں؟ ہر خوف سے کیوں پاک ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے ہیں کہ جب ایمان لاتے ہیں نا تو پھر ہر وقت میری ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد میری ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، پھر میں ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون سی خوشخبری؟ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں میرے وعدے حق ہیں اور میری بات سچ ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ جو آیت نمبر 62 ہے اور سورۃ یونس سے 11واں پارہ ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ ماشاءاللہ حفاظ کرام میری مجلس میں بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہوں۔ آیت نمبر 62 سورۃ یونس 11واں پارہ، یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی پیارا یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں وہ آیت ہی پڑھی ہے یا کوئی عربی کا ایسے شعر سنا دیا ہے۔ تو بتا دیا کرتا ہوں کہ قرآن میں ڈھونڈو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج میں نے جو بیان کرنا ہے نا ولی کے بارے میں، وہ کچھ صفتیں بیان کرنا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی ہم کس کو مانیں، پیر و مرشد کس کو مانیں، اس میں کیا اوصاف ہونی چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 17، اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ
जिसको हम बनाए, एक वो है जिसको अल्लाह बनाए। अल्लाह फरमाते हैं साबिरीना, सबसे पहली उनमें सिफत ये होती है कि वो साबिर होते हैं, सब्र व तहम्मुल से मुज़ाहरा वो काम करते हैं और सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। और दूसरी सिफत ये होती है कि कोई भी मुसीबत आए, अल्लाह मियाँ की तरफ से आए, दुनिया वालों की तरफ से आए, तो वो सब्र करते हैं, वो सब्र करते हैं। असाबरीना व सादिकीना, जैसे मैंने सच्चा वादा किया वो भी मेरे वादे को सच कर दिखाते हैं। ये नहीं कहते कि यार तू बैठे बैठे ऐसे, वो बातें कुछ ऐसी थी मुझे भी गुस्सा आ गया, फिर सच बात तो ना हुई। अल्लाह सच्चे वादे करता है और अल्लाह के बंदे ने भी सच कर दिखाया। वह सादिकीना वल कानितीना, और अदब का दामन कभी नहीं छोड़ते, वो अदब करते रहते हैं, अदब करते हैं। और वल मुनफिकीना, और अल्लाह फरमाते हैं मेरे रास्ते पर खर्च भी करते हैं, मेरे रास्ते पर। आज तक अक्सर वली हमने देखे हैं जो हमसे बहुत कुछ ले जाते हैं। कुरान कह रहा है वल मुनफिकीना, क्यों जी किबला सब कुरान है ना, वल मुनफिकीना, वो खर्च करते हैं मेरे नाम पर बिल असहार, और अंधेरी रातों को ऐसे गुजारते हैं कि बिल आखिर मुझसे कामयाबी की सुबह करवा कर रुकते हैं। ऐसे हैं जो मेरे साथ राब्ता रखते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ, खुद अल्लाह फरमा रहा है मैं उनका गवाह, मैं उनका गवाह हूँ। या अल्लाह वो कैसे? फरमाए मैं उनका गवाह ऐसे हूँ कि वो जो है ना, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि व क़ाइमुल क़िस्त, वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में फरिश्ते भी तारीफ करते हैं और वो इंसाफ के दामन को कभी नहीं छोड़ते, उस पर कायम रहते हैं। ला इलाहा, कौन सी चीज है जो उनको मजबूर करती है? ये भी सोचने वाली बात है। वो ऐसा क्यों करते हैं? हम सब लोग नहीं करते तो वो बेचारे क्यों करते हैं? फरमाया इसलिए करते हैं ला इलाहा इल्लाहु, कि वो अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानते हैं, वहुल अजीजुल अजीम हकीम, और अल्लाह को गालिब और हिकमत वाला जानते हैं। अल्लाह को गालिब जानते हैं, कोई परेशानी आ जाए तो उसमें कहते हैं कि मेरे अल्लाह की कोई हिकमत है। ये उनका ईमान है। अच्छा ऐसा करते क्यों हैं? उनको पता चल गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही है वो जो असल दीन है। वमख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म, वो समझते हैं कि जब अल्लाह मियाँ की तरफ से इल्म आ गया तो बग़यम बैनहुम, फिर वो समझाते हैं वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, लोगों से कहते हैं कि अल्लाह की निशानियों का इनकार ना करो, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, वो जल्द वक़्त आने वाला है जब अल्लाह तुम्हें कटहरे में खड़ा करेगा। क्या बनेगा तुम्हारा? ये अल्लाह का कुरान है। अब मैं बात करता हूँ कि वो क्या करते हैं। इमाम अहले सुन्नत, आप लोगों को तो नहीं इतना पता होगा कि हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी के बारे में मैं ये क्यों कह रहा हूँ इमाम अहले सुन्नत, कि वो हक सच के अहले सुन्नत के इमाम थे, हक सच के। तो दारुल उलूम की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी, दिल्ली के इलाका में दारुल देवबंद की बुनियाद उन्होंने रखी थी। तो एक वक्त आया जब अंग्रेज का वक्त आया, तो अंग्रेज ने हुक्म दिया कि ये जो मौलाना कासिम ननौतवी साहब है इसको गिरफ्तार किया जाए, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो सके, यानी मेरे पेश करो, उसको मारकर पेश करो तब भी ठीक है, जिंदा गिरफ्तार करके लाओ तब भी ठीक है। तो मौलाना साहब जो थे ना, एक मुरीद के घर बैठे थे, जब खबर सुनी तो मुरीदों ने बताया कि ऊपर से ये खबर आई है हुकूमत की तरफ से, अंग्रेज ने ये हुक्म दिया कि जिंदा या मुर्दा उसको गिरफ्तार करो और साथ ही वो आपको तलाश कर रहे हैं। आपने फरमाया चलो ठीक है, उनके मुखबर भी बहुत होते हैं, हमारे कुछ मानने वाले हैं, कुछ मुनकर भी होते हैं, तो मुखबरी तो हो जाएगी। लिहाजा आप ऐसा करें कि जब वो है ना, मैं वजू करके तवज्जो मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ, जब पुलिस आए, जब अंग्रेज की फौज आए, तो तुमने कहना है कि ये मुसल्ला
اللہ اس پر کھڑے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نہ تکلیف دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیں کہ کہاں چھپا رکھا ہے ہمیں دکھاؤ, تم نے واضح طور پہ میرا بتا دینا. ہائے ہائے ہائے, مصلی پر کھڑے ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ میں نے تمام مجبوریوں کو, تمام کمزوریوں کو آج تیرے دربار میں ذبح کر دیا. اللہ اکبر, ذبح کر دیا تیرے دربار میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. میرے اللہ اب تو جانے اور تیرا کام جانے. مصلی پر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. ادھر سے وہ مخبروں کی مخبری پر فوج بھی آ گئی, پولیس بھی آ گئی, آ کر دروازے پہ دستک دیا. اندر سے وہ ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ قاسم النوت بھی آپ کے گھر میں پتہ چلا ہے موجود ہے. ہاں ہاں ہیں, حضرت جی نے خود فرمایا تھا کہ میں اس مصلی پر کھڑا ہوں. تو وہ مصلی پر, ارے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, کہاں تم نے چھپا دیا؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حضرت جی ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں نماز کی حالت میں. وہ کہتے تمہیں نظر آتا ہے, ہمیں کیوں نہیں آتا؟ تمہیں نظر آ رہا ہے, تم اس کے مرید ہو, بتا رہے ہو, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اچانک ان کی پولیس میں ہی ایک آدمی کھڑا تھا, وہ رونے لگا, کہنے لگا ہماری آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں, وہ یقیناً مصلی میں موجود ہے لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں, جہاں کہیں کبھی تو باہر آئے گا. انہوں نے کہا باہر اندر ہوگا تو باہر آئے گا, وہ تو ظاہر کے طور پہ مصلی پہ کھڑا ہے, مصلی پہ کھڑا ہے. کوشش کرتے رہے, مصلی نظر آتا رہا, اللہ کا ولی نظر نہیں آیا. اللہ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا, میں وہ اللہ ہوں جو اپنے بندے کی خود حفاظت کر. نظر نہیں آیا, جب نظر نہیں آیا تو وہ سارے چلے گئے. مریدوں نے کہا حضرت جی آپ تو ہمیں تو نظر آ رہے تھے, ان کو کیوں نہیں آئے؟ اللہ نے ان کو نہیں دیکھنے دیا, اللہ نے ان کو نہیں دیکھنے دیا, میں کیا کرتا؟ اس کے بعد گھر سے نکلے تو ایک مقام پر چلے گئے, 3 دن وہاں چھپے رہے. 3 دن کے بعد باہر آئے. ہائے ہائے ہائے, کسی نے کہا حضرت جی حکومت کا حکم جو ہے وہ ابھی ٹلا نہیں, حکم ان کا بدستور جاری ہے. فرمایا میں ان کو نہیں جانتا, ان کا حکم جیسا بھی ہو, میں نے تو ان خوبصورت زلفوں والے کو دیکھا ہے, میں نے تو محمد کریم کو دیکھا ہے, وہ 3 رات تک غار میں چھپا رہا. اگر میں 3 راتوں سے زیادہ چھپتا ہوں تو کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. 3 راتیں چھپے ہیں. جب مکہ سے نکلے ہیں تو غار ثور میں 3 رات صرف گزاری. فرمایا میرا آقا 3 راتوں کا چھپا رہا, میں کیسے 3 راتوں سے اوپر چھپ جاؤں؟ انہوں نے کہا گرہن مار دے گا. وہ محمد تھے, وہ اللہ کا نبی تھا. انہوں نے کہا ہاں ہاں, اللہ نے حکم دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, میرے نبی کی اتباع کرو, میں تمہاری خطائیں بھی معاف کروں گا, تم پر انعامات بھی نازل کروں گا. تو میں تو محمد کا نوکر ہوں, 3 دن سے زیادہ میں نہیں چھپ سکتا. اچھا یہ بتاؤ ان کو جان پیاری نہیں تھی؟ پھر 3 راتوں سے اوپر نہیں چھپے. کہا محمد رسول اللہ, اللہ کا نبی 3 راتیں غار میں رہا ہے, میں کیسے اس سے زیادہ رہ سکتا ہوں؟ یہ ولی ہے یا نہیں؟ اس کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ اب بھی نہ مانا جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیے, تھوڑی توجہ کریے. یہ تو مولانا قاسم النوت تھے, چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹائم تھوڑا ہے, 2-3 واقعات بیان کروں گا. دل تو تھا آج کہ میرے پیارے بیٹھیں گے اور میں سنواؤں گا آج ولیوں کے بارے میں, ذکر کروں گا کہ یہ ولی کون لوگ تھے, قرآن ولی کس کو کہہ رہا ہے. یہ جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جن کو ہم ولی کہتے ہیں, ہم نے تو قرآن سے پوچھنا ہے نا, قرآن کس کو ولی کہتے ہیں. ابھی دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ وہ دیکھیے سٹوڈنٹ ہے مدرسے کا، طالب علم ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو ہاتھ میں 2 روٹیاں پکڑی اور مونگری دال کی آ گئی، اس نے مونگری بھکاتے ماری، کہتا ہے دال صحیح نہیں پکی ہوئی، ابھی ذرا سنو تو صحیح، ایمان تازہ ہوگا، یقین میں نور پیدا ہوگا۔ لوگ پریشان ہو گئے، لانگری کے پاس چلے گئے۔ لانگری کون ہے؟ مولانا شاہ رفیع الدین اب رحمۃ اللہ، وہ لانگری ہے، اس کے پاس چلے گئے۔ مدرسے کے طالب علم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لنگر تھا مدرسے کا، لنگر کی بے ادبی کر دی، اس نے کہا اس کو بلاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو عرصہ 4-5 سال سے مدرسے میں پڑھتا ہے، 4-5 سال سے مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں صبح شام لنگر یہیں سے کھاتا ہے۔ مولانا کے پاس لے گئے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، سید بادشاہ نے اس کو دیکھا ساتھ سے نکل پاؤں تک 3 بار دیکھا، کہا یہ تو مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، بتاؤ کون سے شعبے میں پڑھتے ہو، کس استاد کے ساتھ پاس پڑھتے ہو؟ وہاں پہ 1-2 استاد تو نہیں تھے نا، 1-2 استاد نہیں تھے، ذرا توجہ کیجئے، 58 استاد 2 68، یہ حدیث کے استاد، درجہ حفظ کے استاد 150 تھے، جتنے استادہ نہیں گنتی کرنی مشکل ہے، شکلتا تھا کہ میں پتہ نہیں۔ جب پتہ چلا کہ واقعی ہی اسٹوڈنٹ نہیں، کسی استاد کے پاس اس کا داخلہ نہیں ہے، تو لوگوں نے پوچھا شاہ جی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مولانا شاہ رفیع الدین سے۔ کسے پتہ چلا کیسے؟ یہ تو 4-5 سال سے آ رہا ہے۔ آپ بتاؤ کون ہے تو، کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بازار کا درزی ہوں، لنگر یہی کھانے آ جاتا ہوں، بازار کا درزی ہوں، لنگر کھانے آ جاتا ہوں۔ شاہ جی میں آپ کے قدموں پر سر رکھتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آج تک تو پورے مدرسے کو پتہ نہیں چلا، آپ کو کیسے چلا؟ 5 سال گزر گئے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اللہ کا نبی حوض پر بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا حوض ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں کسی کو ڈرم بھر کے دے رہا ہے، دودھ کا حوض ہے دودھ کا، اور کسی کو جو ہے ٹین بھر کے دے رہا ہے، کسی کو کوئی گلاس بھر کے دے رہا ہے، کسی کو ایسے بھوک کے ساتھ دے رہا ہے، کسی کو چلو کے ساتھ دے رہا ہے، کسی کو انگلی لگا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں یہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس مدرسے سے جنہوں نے جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ میں محمد تقسیم کر رہا ہوں۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں وہاں تو یہ نظر نہیں آیا، اسی لیے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو میں نے دیکھے تھے ان میں یہ نہیں تھا، ان میں یہ نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ کے ولی، بولو یہ ہے اللہ کے ولی۔ چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، مجھے پتا ہے ٹائم بھی ہے تھوڑا ہے۔ وہ ایک ولی دیکھیے وہ تقریر کر رہا ہے ضلع امرتسر میں، اوپر سے بادل آ گئے تو ہم لوگ کمزور ہیں نا، لوگ بھاگنے لگے، میری تو بکریاں اندر بند وہ اندر میں نے کرنی ہے، ہاں جی، اور میرا وہ فلانا کام ہے، ہماری لکڑیاں بھیگ جائیں گی، جلانی بھی ہے، روٹی بھی پکانی ہے۔ جب دیکھا کہ لوگوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، آسمان کی طرف سے رکھے، بادل گرج رہا تھا نا، بجلی کڑک رہی تھی، اوپر چہرہ کیا، کہا بادل یا تو گرج یا عطا اللہ شاہ بخاری کو گردنے دے۔ فوری طور پہ بادل چھٹ گئے، موسم صاف، فرمایا بیٹھ جاؤ، میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی، بیٹھ جاؤ، محمد کی نصیحت سنو، اس کا بات سنو، کملی والے کی باتیں سنو۔ اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ایسے ولی نہیں بن جاتے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن صفتیں بیان کر رہا ہے، میرے پاس اللہ کے پیارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کتنی صفتیں ہیں۔
अस्साबिरीना, एक हो गया, वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। 6 सिफतें हैं कुरान में आता। ये अगर होंगी तो वो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर बेरूपिया है। नाराज नहीं हो रहे हो? फिर वली नहीं है, फिर बेरूपिया है। ये कुरान जो सिफतें बयान करता है उनको उनके पास ये ढूंढो। हाय हाय हाय, ये होते हैं अल्लाह के वली जिनको कुरान बयान करता है। मैं कुरान बयान कर रहा हूँ। एक वो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, इतने कुछ लोगों ने फैसला किया कि आज हम ऐसे सवाल करेंगे कि शाह जी की तकरीर खराब हो जाएगी। शाह जी की बात सुन रहे हो? सारे सुन रहे हो? अच्छा, किसी ने ना पर्ची लिख दी, शाह जी ये बताएं कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं? मुर्दे सुनते हैं या नहीं? अच्छा, शाह जी ने पर्ची पढ़ी, सोचा ये तो कोई ना मामला खराब कर रहा है। फरमाया अच्छा भाई बात सुनो, जब तुम मरोगे ना, सुनते हो तो तुम भी सुनते रहना, अगर ना सुनते तो चुप करके पड़े रहना। फिर सद आली हा हा कहा और कहा तुम मुर्दों की बात करते हो, मेरी तो जिंदा भी नहीं सुनते। ये हैं अल्लाह के वली, ये हैं अल्लाह के वली, ये अल्लाह के वली हैं। ऐसे वलियों का प्रचार करो, ऐसे वलियों का दामन पकड़ो, पल्ला पकड़ो। और हम हैं कि दुनियादारी के मामलात को लेकर बैठ गए हैं, ये तो हल हो ही जाएंगे, ये तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैंने बातें और भी करनी है, टाइम बता दो जी। 5 मिनट। अच्छा नहीं, वक्त क्या हुआ है? 50 हो गया, टाइम हो गया। इंशाल्लाह यही मौजू खोल कर अगले जुमे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो बयान करूंगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।